السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج نورانی قاعدے کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ پہلا جو ہم نے پڑھا تھا تختی نمبر 1 مفردات، تختی نمبر 2 مرکبات، تختی نمبر 3 حرکات، اور اب یہ ہے تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ حروف مدہ کسے کہتے ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے، اور کیا کیا ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دعا پڑھ لے اور تعوذ اور تسمیہ۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دیکھیں تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ حروف مدہ، مدہ کہتے ہیں جس کو ہم تھوڑا کھینچتے ہیں، اسے کہتے ہیں مدہ۔ تو اب حروف آ گیا، حروف مدہ میں کتنے حروف ہے؟ نیچے آ جائیے۔ بولا جا رہا ہے حروف مدہ 3 ہیں۔ کیا کیا؟ الف، یا، واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ تھوڑا کھینچنے کی مقدار کیا ہے؟ تھوڑا کھینچنے کی جو مقدار بتائی گئی ہے وہ ہے 1 الف کی مقدار۔ اب ہم کیسے سمجھے کہ 1 الف کی مقدار کیا ہوتی ہے؟ تو اس کا سب سے آسان سا طریقہ ہے کہ ہماری جو ہتھیلی ہے نا، ہتھیلی کو بند کرے اور پھر کھولے، جتنا وقت لگتا ہے یہ کہلاتی ہے 1 الف کی مقدار برابر وقت۔ تو اتنا ہی ہمیں کھینچنا ہے۔ تو کتنا بتایا گیا کہ 3 ہیں، حروف مدہ 3 ہیں، الف، یا، واو۔ تو ابھی پہلا جو ہم لیسن پڑھیں گے وہ الف کا پڑھیں گے، یعنی کہ الف مدہ کا لیسن پڑھیں گے۔ تو آگے بریکٹ میں دیا ہوا ہے الف جس سے پہلے زبر ہو، یعنی کہ الف جس سے پہلے زبر ہو وہ الف مدہ کہلاتا ہے۔ نیچے آ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک لائن ایڈ کرنا ہے کہ الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو 1 الف کی مقدار کے باقدر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یا 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ایک بار میں پھر دہرا دوں، الف خالی سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جیسے اب نیچے آئیں گے، حمزہ الف زبر آ۔ اب یہاں پر دیکھیں گے تو آپ سوچیں گے کہ حمزہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جس الف کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کا اعراب، کسی قسم کا سمبل، کسی قسم کی حرکت آ جائے تو وہ پھر الف نہیں رہتا، وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور حمزہ بن جاتا ہے۔ تو جب یہاں پر الف، یہاں پر زبر آ رہا ہے نا، تو یہاں پر الف تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ الف تو ہمیشہ خالی آتا ہے، الف کسی حرکت کے ساتھ نہیں آتا، تو اسی لیے یہاں پر حمزہ لکھا گیا ہے۔ اور جب آپ پڑھیں گے تو بھی حمزہ بول کر ہی پڑھنا ہے۔ حمزہ الف زبر آ۔ حمزہ کو کیسے ادا کرنا ہے؟ حمزہ حمزہ حمزہ، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ حمزہ الف زبر آ، کتنا کھینچنا ہے؟ 1 الف کی مقدار، آ آ۔ پہلے ہم کیا پڑھتے تھے؟ حمزہ زبر آ، صرف زبر ہوتا تھا تب، لیکن یہاں پر اب الف کے ساتھ لگ کر آ رہا ہے تو اب یہ الف مدہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ حرکت نہیں ہے، الف مدہ میں بدل گیا کیونکہ الف کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو اب اسے ہم کھینچیں گے۔ اگر مان لیتے کہ الف نہیں ہوتا، صرف حمزہ ہوتا، اس کے اوپر زبر ہوتا، تو ہم کیا پڑھتے؟ حمزہ زبر آ، ایسا ہی پڑھتے نا؟ اسی طریقے سے صرف با ہوتا، الف نہیں ہوتا، تو ہم کیا پڑھتے؟ با زبر با، ٹھیک ہے؟ لیکن اب الف کے ساتھ آ گیا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا۔ سا کو جب ہم ادا کریں گے نا تو ہماری آواز سیٹی کسی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟
सा, 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 सा ऐसा बोल दे कोई सा तो वो सीन बन गया, ये वाला सीन बन गया, ठीक है। तो सा में सीटी किसी आवाज नहीं आनी चाहिए, तो क्या पढ़ेंगे, सा अलिफ जबर सा। अगर हम अलिफ नहीं होता, सिर्फ सा के ऊपर जबर होता तो हम क्या पढ़ते, सा जबर सा, ऐसा ही पढ़ते ना। लेकिन अब अलिफ के साथ लगकर आ रहा है तो हमें क्या पढ़ना है, सा जा हा खा, इस तरीके से ही पढ़ना है ना। तो यहाँ पर जब देखेंगे जीम अलिफ जबर जा, हा अलिफ जबर हा, देखिए हा है, इसको हलक से निकालेंगे और हलक से निकालते हुए हवा की सी आवाज आएगी, हा हा हा, हा अलिफ जबर हा, खा अलिफ जबर खा, खा मोटे हरूफ में से है इसीलिए इसको मोटा करके पढ़ेंगे मुंह भर कर, खा अलिफ जबर खा। नेक्स्ट जाएंगे दाल अलिफ जबर दा, दाल अलिफ जबर दा। उसी तरीके से रा अलिफ जबर रा, इसको पुर करके बोलेंगे, रा के ऊपर जबर आ गया पुर करके बोलेंगे, रा अलिफ जबर रा। फॉर एग्जाम्पल कि अलिफ नहीं होता रा होता सिर्फ, तो हम क्या पढ़ते, रा जबर रा, है ना। अब क्या पढ़ रहे हैं, रा अलिफ जबर रा, है ना, फर्क है ना, रा जबर रा। और अब क्या पढ़ रहे हैं, रा खींच रहे हैं ना एक अलिफ की मकदार, तो यही है मद्दा। तो जब भी अलिफ खाली से पहले ज़बर आए तो अलिफ मद्दा खिलाएगा। हमने जो आपको लाइन ऊपर में लिखवाया है कि अलिफ खाली से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब जितनी जो अलिफ है वो सब खाली है, खाली है ना, और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर क्या है, ज़बर है। तो जो हमने लाइन लिखवाई है अलिफ खाली से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा, ठीक है। तो यही है मतलब कि अलिफ खाली है और उससे पहले ज़बर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। और अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मकदार के बाकदर खींच कर पढ़ते हैं। तो रा हो गया, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा को सख्ती के साथ निकालेंगे, ज़ा। सीन अलिफ ज़बर सा, सीटी की आवाज निकालना है, सा। और ये शीन अलिफ ज़बर शा, सौद अलिफ ज़बर सो, मुंह भर कर बोलेंगे सौद को, दौद अलिफ ज़बर दो, तो अलिफ ज़बर तो, मुंह भर कर बोलेंगे तो, ज़ो अलिफ ज़बर ज़ो, ये सब मोटे हरूफ है, ठीक है, सौद दो तो ज़ो सब मोटे हरूफ है। आइन अलिफ ज़बर आ, देखिए यहाँ पर ज़बर है ना, मिस हो गया प्रिंट में। गैन अलिफ ज़बर गौ, गैन जो है ना ये भी मोटे हरूफ में से है, तो हम क्या बनेंगे, गैन 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 गैन। उसी तरीके से फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, क़ाफ का भी डॉट्स जो है ना वो मिस हो गया। कैफ अलिफ ज़बर कै, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, वाव अलिफ ज़बर वा, हा अलिफ ज़बर हा, या अलिफ ज़बर या। तो समझ में आ गई कि ज़बर के साथ जब अलिफ खाली आए, यानी कि अलिफ खाली हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो। अब हर्फ कोई सा भी हो, अलिफ से या तक कोई भी हर्फ हो सकता है, तो हर्फ से नहीं, ये है जो हरकत होगी उसके ऊपर जो हरकत है उसके मुताबिक हम ये करेंगे। तो अलिफ खाली से पहले ज़बर आए कोई भी हर्फ हो तो अलिफ मद्दा होता है, उसको हम खींच कर पढ़ते हैं, आ बा ता सा जा हा खो दा ज़ा रो ज़ा सा शा सो दो तो ज़ो आ गो फा
قو، سمجھ آ رہا؟ جو موٹا حرف ہے اس کو موٹا کر کے، جو باریک حرف ہے اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ تو امید ہے آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ جیسے کہ موٹا حرف جیسے یہ ہے نا قو، یہاں ہے صو، یہاں ہے تو۔ اب دیکھیں یہ جو ہے نا یہ تا ہے اور یہ تو ہے، تو اس کو جب ہم پڑھیں گے یہ باریک حرف ہے لیکن یہ موٹا حرف ہے، اس کو جب ہم پڑھیں گے تو پڑھیں گے تا، اس کو پڑھیں گے تو فرق ہے نا، فرق سمجھ آ رہی ہے حرف کی؟ تا تو۔ اسی طریقے سے یہاں کیا ہے، یہ دیکھیے یہ کیا ہے سا، جبکہ یہ کیا ہے سو، یہ کیا ہے سا، اور یہ کیا ہے شا۔ تو فرق سمجھ آ رہی؟ تو حرف جو ہے نا الگ الگ ہے، اور حرفوں کا جو مخرج سمجھنا ہے پہلے، اور مخرج سے نکالیں گے نا تو حرف صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس کو شیئر کریں، یاد کریں، پڑھیں، سیکھیں اور شیئر بھی کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملیں گے تو ہم حروف مدہ میں اجرا کس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔